پھر یہ پاکستان سے ایک دوست نے سوال بھجوایا ہے اور اس کی بنیاد بائبل کی باب پیدائش باب 1 آیات 4 اور 5 پر ہے. وہ میں پڑھتا ہوں. باب کتاب پیدائش اس میں لکھا ہے کہ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. ٹھیک. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. ٹھیک. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا. ٹھیک ہے. اس پر وہ لکھتے ہیں کہ بائبل کے مطابق خدا نے روشنی کو پہلے بنایا اور سورج کو بعد میں، مگر یہ ممکن نہیں اور موجودہ دور میں تو یہ بات ایک لطیفے سے کسی طرح بھی کم نہیں. لیکن اگر اس جگہ روشنی سے مراد ظاہری روشنی کی بجائے خدا کا نور لیا جائے تو کیا یہ درست ہوگا؟ اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بائبل میں بھی خدا نے شروع سے جدا کیا خدا نے اپنے نور کو؟ اسی لحاظ سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. صرف یہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے کہ قرآن کریم نے جس رنگ میں پیدائش کو بیان فرمایا ہے اس سے نتیجہ اخذ کریں اور یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم بائبل میں اسی خدا نے کیا کہا ہوگا جس کو توڑ مروڑ کر ان لوگوں نے کیا سکہ بنا دیا ہے. سمجھے؟ ورنہ کوئی رستہ نہیں بنتا. اس کے باوجود ان کے ایمان قائم ہے. تعجب یہ ہے، اصل تو یہ تعجب کی بات ہے. آتے ہیں عقلی بحثیں کرتے ہیں، بڑے بڑے پادری بھی اور سوال جواب میں آتے اور کہتے نہیں یہ بات کیوں کر دی، یوں ہو گئی، ہم نہیں اس سے مطمئن. اور یہ دیکھیے گا کہ یہ کتاب ہے جس کو وہ الہی کلام سمجھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں اور نظر بالکل صاف پھیر کر آگے گزر جاتے ہیں. سوچتے ہی نہیں کہ اگر یہ الہی کلام ہے تو پھر اللہ رحم فرمائے انسانی کلام کیا ہوگا پھر اس کے مقابل پر. تضاد سے بھرا ہوا لوگ تصورات. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس کو کنڈیم کر دینا کہ ایک لو کلام ہے ہمارے لیے جو خدا سے محبت کرتے ہیں جائز نہیں. کیونکہ خدا کے کلام میں خواہ وہ قدیم ہو جدید کلام سے ایسا فرق ناممکن ہے کہ ایک اندھیرا ہو ایک روشنی ہو. اس لیے اس مسئلے میں پہلے روشنی کو اندھیرے سے جدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی طریقہ ہے قرآن کریم نے جو کچھ ان مضامین پر رب کو شائع فرمائی ہے جو پہلے بائبل میں بھی بیان ہوئے ہیں، وہاں قرآن اور بائبل کی قدر مشترک کو قبول کر لو اور پھر غور کرو کہ خدا نے کیا فرمایا ہوگا جس کو لوگوں نے بنا کے کچھ کا کچھ کر دیا. ٹھیک ہے.